لگنے شروع ہو گئے, حملے ہو گئے. تو آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے. اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غداروں کے کلب میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو 100 دفعہ کہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں, اگر کوئی آپ کو پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ ذرا مشکوک ہیں, کیونکہ پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا, پتہ ہے نا آپ کو. تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروپ بنے تھے قائد اعظم کے نام پہ, پتہ ہے نا آپ کو کس طرح بنتے ہیں, برا نہ بنائیے گا سرور خان صاحب. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ مشکوک ہو جاتے ہیں. ہاں, کوئی غدار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناح چلی تھی. سب سے پہلے اس ملک میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے اور کہا کہ یہ غدار ہے. اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاستدان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, خوشی کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں غدار ہوں, آؤ مجھے گرفتار کرو, آؤ میرے پہ مقدمہ چلاؤ. لیکن اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس پہ آرٹیکل 6 کو ایبروگیٹ کرنے کا الزام ہے تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے, اس کو کنوکٹ کیا گیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو یہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ایبروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے. تو آئین کی خلاف ورزی پر آپ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں کہ بھئی تم نے ٹریفک سگنل توڑا ہے, تمہیں جرمانہ کرتے ہیں, لیکن ٹریفک سگنل توڑنے پہ آپ کہیں کہ تم غدار ہو, تم نے آئین ایبروگیٹ کیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. اس لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹروں کے راستے پہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے. اب یہ جس پی ایف یو جے کے سیمینار پہ آپ آئے ہیں, یہ وہ پی ایف یو جے ہے جس نے ہر مشکل وقت میں جب بھی آزادی صحافت پہ کوئی برا وقت آیا تو اس پی ایف یو جے نے اس پہ سڑکوں پہ بھی لڑائی لڑی اور عدالتوں میں بھی لڑائی لڑی. تو اس لیے میں آج کیونکہ عمران خان صاحب ہیں, تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ پی ایف یو جے جو آج آپ کی ہوسٹ ہے یہ آپ کی حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالتوں میں چلی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پیکا لا جو ہے یہ جب 2016 میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس وقت جب ہم نے اس لا کی مخالفت کی پیکا کی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں. یاد ہے نا آپ کو, وہ ایک منسٹر ہوتی تھی ان کی, انہوں نے کہا آپ کے پیچھے ڈالر بولتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ یہ تم آج 2016 ہے, تم یہ پیکا لا بنا رہی ہو, یہ اسی لا میں تم اندر ہو جاؤ گی. اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی, پتہ نہیں کدھر چلی گیا وہ. اچھا, اسی طرح پھر 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی, تو ہم نے یہاں اسلام آباد میں ایک سکوت میڈیا کیمپ لگایا. ایک سکوت ڈھاکہ ہوا تھا, ہم نے کہا یہ سکوت میڈیا ہو گیا کیونکہ سارا میڈیا ہی بند کر دیا ہے. وہ فیض آباد میں دھرنا چل رہا تھا, اس کو روکنے کے لیے سارا میڈیا ہی بند کر دیا انہوں نے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو, یہ پی ایف یو جے جو ہے یہ ہر حکومت کے دور میں جب بھی کوئی پابندی لگتی ہے تو یا تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے یا ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. تو یہ جو پی ایف یو جو ہے, اس پی ایف یو جے نے جب آپ نے پیکا آرڈیننس جو ہے وہ جب آپ نے لاگو کیا, اور میری انفارمیشن کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس پہ آبجیکشن کی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ ایک کابینہ کا بائی سرکولیشن اجلاس جو ہے اس نے اس کی منظوری دی اور آپ نے اس کو لاگو کر دیا. تو ود ان 24 آورس انہوں نے مجھے لاہور سے کہا جی اس کو چیلنج کرنا ہے. یہ جمیل مرزا صاحب آگے میرے پاس اگلے دن, ہم نے بہت جلدی میں ایک پٹیشن تیار کی, اس میں آرگومنٹس بھی صحیح طرح نہیں لکھے, بس کر کے صبح جا کر 9 بجے عدالت میں ہم نے اس کو داخل کروایا. اور اس دن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے اس کا جو سب سے خطرناک اس کی جو کلاز تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اگر وہ سیکشن 22 اگر وہ اس دن سسپینڈ نہ کرتے
تو آج یہ آپ یہاں پہ جو سیمینار کر کے کوئی چلا جائے گا, کوئی پتہ نہیں شاید جا سکے یا نہ جا سکے, کہیں کہاں پھنس جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ شعیب شاہین صاحب تو پچھلے سیمینار میں بھی تقریر کر کے ابھی تک آپ صحیح سلامت پھر رہے ہیں. اگر وہ عطر من اللہ صاحب اس سیکشن کو سسپینڈ نہ کرتے تو یہ بات کرنا آج یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا. اس لیے یہ بات بالکل صحیح کی جا رہی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے. یہ سویلین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے, پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے. اسی طرح جو ایک تو پیکا آرڈیننس جو ہے, پیکا لا, یہ آزادی صحافت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک اور قانون ہے جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا تھا, 124A بغاوت کا مقدمہ. اور یہ 124A جو ہے یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی پورے سب کانٹیننٹ کی, کہ ایک کشمیری جرنلسٹ ہے فہد شاہ, سری نگر میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے 124A کے تحت. اس پہ 124A لگائی ہے انڈین گورنمنٹ نے. اور یہاں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے علی وزیر جو الیکٹڈ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے اس کو 124A لگا کے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اور اس کی سپریم کورٹ نے ضمانت کی ہے, اس کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کیا ہے, لیکن علی وزیر کو باہر نہیں آنے دیتے. اور جب 124A کو ختم کرنے کے لیے کوئی سینٹ میں کوئی بل موو ہوتا ہے تو خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتی, اس کی مخالفت کرتی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں جب رضا ربانی نے 124A کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لا ختم کرنا ہوگا, آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا, آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا, اور آرٹیکل 19 جو ہے, آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے. مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آگے اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی دیر بعد کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا. یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل 19 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو اب دوست ملک کون ہے بھائی, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے, ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے, اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل 19 میں سے نکالیں. یہ آپ کی میثاق صحافت کے لیے بہت ضروری ہے. اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے. اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا. اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پہ کچھ حقائق پیش کیے, اور بھی لوگ آئے. وہ بعد میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مروانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں. ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اغوا کر کے. کوئی آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی, ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا, یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا, یا ابصار عالم کو گولی ماری جاتی تھی, ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز میمن قتل ہو گیا, وہ وہاں پہ بھی تو اجے لالوانی قتل ہو گیا. ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تو آپ کو اسٹینڈ تو لیں, اسٹینڈ کسی نے نہیں لیا. لیکن آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ اینڈ مائی سلیوٹ ٹو ڈاکٹر شیری مزاری. الٹیمیٹلی تو وہ ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی یہ کریڈٹ خان صاحب کو دے دینا ہے, لیکن انہوں نے کچھ ایشوز پہ اسٹینڈ لیا. خاص طور پہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا,
وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیاں ہیں، اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹرویو بند ہوئے، میں نے بھی بڑے مظاہرے کیے، بڑی تنقید کی، لیکن جس طریقے سے 2.5 سال لگا کے انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو منظور کروایا. اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے. بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں، ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں کہاں پہ کون کون اس کو طلب کرواتا تھا، اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی، کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا. یہ بتا دوں گا نا میں جس دن، میں سیریس بات کر رہا ہوں، اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو امبیرس اینی ون. میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا. اتنی مشکل زگ زیگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیریں مزاری کو جاتا ہے، اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں. لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میری بات کا برا نہ بنائے، کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور انہوں نے جو مسنگ پرسنز کا بل تھا اس کے خلاف بھی سازشیں کی، تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو. یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے. اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیریں مزاری کے بل کو لیے پھر رہے ہو. جب اس کو پی ایف یو جے نے سپورٹ کر دیا اور اس کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا، اور مجھے آئی اے رحمان مرحوم نے کہا، میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئی اے رحمان صاحب نے کہا حامد یہ بل منظور ہو جائے گا. میں نے کہا سر ہو جائے گا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی. وہ بل منظور ہو گیا، وہ بل منظور ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں ایک کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی، اور اس کمیشن میں ورکنگ جرنلسٹ کی تعداد زیادہ تھی. اب وہ کمیشن اگر وہ کمیشن آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے، تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا. نہ وہ کمیشن بن سکا، نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی. لہٰذا یہ جو میثاق صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا، اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے، اس کا چیئرمین لایا جائے. کیونکہ اگر وہ کمیشن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے. وہ بل جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے، اور اگر وہ بل نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ آزادی صحافت جو ہے اس میں اتنی سنسیئر نہیں ہے جتنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. تو میں نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں، لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک آبزرویشن دی تھی تقریباً 5-6 مہینے پہلے کہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس پر اب میڈیا میں بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ تو تھا تحریک انصاف کا دور حکومت، اب شہباز شریف صاحب کا دور حکومت ہے. اب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لاپتہ افراد پہ بات کرنا کافی مشکل ہے. اور آپ لوگ اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں ہر ایشو کو چھیڑتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ سوائے شیریں مزاری کے آپ لوگ اس ایشو کو اوائڈ کرتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ شعیب شاہین کی طرح ڈائریکٹ آپ کو میں کہوں کہ پہ جاؤ، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پہ جاؤ، لیکن یہ ایک ایشو ہے. اگر آپ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو یہ جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، اس پر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ آزادی اظہار کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے صحافی ساتھی جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے صرف اسی چکر میں کہ آپ جو ہے ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. اور پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کو تو اٹھا کے غائب بھی کر دیا جاتا ہے. ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جا کے پھر واپس آتے ہیں اور پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کا ہماری صحافت کے ساتھ اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے جب تک آپ اس پہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور یہی آپ کا اصل ٹیسٹ کیس ہے. بہت بہت